الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جو حکمت کی باتیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء فرمائیں، ان میں ایک بہت حکمت اور پتے کی بات یہ سکھائی اور آپ نے بیان فرمائی اور خطبہ دیا اور کہا، لوگوں تم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا نہ سمجھے، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرے۔ ایک فخر کرنا یہ ہے کہ اللہ نے یہ چیز عنایت فرمائی، اس کی اجازت بھی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تم میں سے کسی پہ انعام کرے فحدث، تو مناسب موقع ہو تو لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا ہے۔ اور ایک فخر کرنا دوسرے کو عار دلا کے کہ تم ایسے ہو اور میں ایسا نہیں ہوں، اور تمہیں یہ فضیلت حاصل نہیں ہے اور مجھے ہے، مجھے اللہ نے بیٹے دیے ہیں اور تمہیں نہیں دیے، مجھے اللہ نے مال دیا ہے اور تمہیں نہیں دیا، یہ طعنوں کی صورت اور ایسی حرکتوں سے منع فرمایا اور کہا ایسی بات نہیں کرنا۔ اور بڑے کام اور حکمت کی بات یہ ہے جو جا کر لکھ لینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اور تعلیم میں سکھانی چاہیے کہ بڑے سے بڑا ذہین آدمی جس کو اللہ نے انعامات سے نوازا ہو اور ذہانت دی ہو، اور اللہ نے اس ذہانت کی بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم، اگر کسی شخص کو پہچاننا ہو کہ یہ محتاج ہے تو ذہین آدمی اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے کپڑوں سے، اس کی زندگی کی علامات سے، اس کا چہرہ دیکھ کر نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ذہانت ہے۔ اور جو ذہین نہیں ہے اس کے ساتھ 10 برس بھی کوئی غریب کام کرتا رہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کے بارے میں بھی یہی کہا کہ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور گناہگاروں کو فرشتے پیشانیوں سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور فرشتے پہچان جائیں گے کہ اس کے چہرے پہ، پیشانی پہ اور اس کے پاؤں پہ گناہ کے اثرات ہیں۔ تو یہ ذہانت بڑے کام کی چیز اور تعریف کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذہانت کی تعریف کی، لیکن یہ ساری ذہانت مٹی میں مل جاتی ہے اگر اس کے ساتھ کبر جمع ہو جائے۔ اور یہ ذہانت سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے، نور علی نور ہو جاتی ہے، تڑکا لگ جاتا ہے
اگر اس ذہانت کے ساتھ تواضع اور عاجزی جمع ہو جائے کہ میں نہیں جانتا اور مجھے سیکھنا ہے، بس یہ وہ حکمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرو کہ مجھے سب کچھ نہیں، مجھے تو سیکھنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص اپنی ذہانت سے وہ کچھ سیکھ جاتا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے موت تک سیکھنا ہی ہے، قبر میں جا کر بھی نیا تجربہ ہے، وہاں بھی سیکھنا ہی ہے۔ فرشتے کبھی ملے ہی نہیں، کبھی پوچھے ہی نہیں کہ تو سوالات جو قبر میں کریں گے کہ تمہارا پروردگار وغیرہ وغیرہ، تو وہ پہلا تجربہ ہوگا۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس طالب علمانہ مزاج کا تواضع، موڈیسٹی، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہر لمحہ مجھے اللہ سے سیکھنا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھنا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا مرتے دم تک۔ اگر یہ جذبہ رہے کہ میری ذہانت کے ساتھ اللہ نے احسان فرمایا مجھے سیکھنا ہے، طالب علمی تو کتابیں پڑھے نہ پڑھے، کوئی چیز تعلیم کی بظاہر حاصل کرے نہ کرے، لیکن یہ جو جذبہ ہے نا کہ میں نے سیکھنا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ طالب علم میں اپنے آپ کو سمجھتا قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور بہت بڑی چیز ہے کہ کسی انسان کو قبر میں عذاب نہ ہو اور اللہ بچا لے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کی راہیں کھل گئی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑا جذبہ تھا اور بڑے ذہین لوگ تھے، اور اس جذبے کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ یہ چیز جمع ہو گئی تھی کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت تک یہ جتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے میں سیدنا عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے ثواب ہے۔ اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا لوگوں کو کہو میرے پاس آئیں اور قرآن کو لکھیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ من الکتاب کون ہے جو سب سے زیادہ اچھا لکھنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ امیر المومنین نے کہا زید کو بلاؤ، اور کہا زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تم لکھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی حضرت میں لکھتا تھا۔ فرمایا ہمارے پاس ٹھہرو، اور فرمایا کہ سب سے اچھا املا کرانے والا کون ہے، سب سے اچھا لکھوانے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا سعید بن العاص۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ 9 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں رہے ہیں، غالباً ہجرت کے سال پیدا ہوئے تھے، اور 9 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی نگاہ پڑی ہوگی سو پڑی ہوگی، اور بہت بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ سعید بن عاص بن سعید بن عاص بن امیہ بن عبد الشمس اس ٹکر کے آدمی تھے کہ ان کے دادا جس رنگ کی پگڑی باندھ لیتے تھے، لوگ اس دن اس رنگ کی پگڑی مکہ میں نہیں باندھتے تھے ان کے ادب اور احترام کے لیے۔ اس درجے کے آدمی تھے کہ دادا ان کے جو پگڑی کا رنگ ہوتا تھا لوگ پگڑیاں اتار دیتے تھے، باندھتے نہیں تھے کہ کہیں ان کے ساتھ ہم سری نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے عرف میں ہندوستان میں کسی بڑے کے سامنے نہیں چلتے، بڑوں کے آگے نہیں چلتے، ان کی طرف کمر نہیں کرتے، یہ اسی تہذیب کا اثر ہے۔ ان کے یہاں یہ تہذیب تھی، پگڑی کوئی نہیں باندھتا تھا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ کو کہا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے، کہ سعید تمہارے والد عاص کو میں نے بدر کے دن دیکھا اور ہمارے مقابلے میں آیا ہوا تھا، اور خدا کی قسم تمہارا باپ اتنا دلیر کافر تھا
کہ ایسے مٹی میں گر پڑا اور اٹھا تو ایسے مٹی جھاڑتا تھا جیسے میں نے شیر کو دیکھا ہے کہ شیر اپنے آپ کو جیسے جھاڑتا ہے، اس طرح تمہارا باپ تھا، ماں قتل تو ہو، اور میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ ذہین آدمی تھے نا سعید رضی اللہ عنہ، کہنے لگے امیر المومنین اگر آپ نے قتل بھی کیا ہوتا تو بھی کیا مذائقہ تھا، اس لیے کہ میرا باپ اس دن کفر پہ تھا اور آپ لوگ حق پہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اس پہ کہ دیکھو کیسا انصاف پہ مبنی جواب دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کے والد عاص کو قتل کیا تھا بدر کی لڑائی میں۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا سعید قرآن لکھواؤ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سعید اتنی نپی تلی اتنی بہترین عربی بولتے تھے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ 3 آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک سعید بن عاص کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے قرآن سعید کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور دوسرے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن ہمارے دور میں نازل ہوتا تو امام محمد کی زبان میں فرماتے تھے ایک لفظ ایک حرف جو ادھر ادھر ہو جائے بالکل پیمائش کیے ہوئے جملے جیسے موتی جھڑتے تھے ان کے منہ سے۔ اور تیسرے آدمی یہ ہندوستان دہلی میں اگر قرآن اردو میں نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبان میں نازل ہوتا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کسی استاد سے پڑھنے کے قابل ہے، اتنی بلند معانی ہے کہ کھو جاتا ہے آدمی ان میں کہ سبحان اللہ کیا ترجمہ فرمایا ہے، اور موتی ٹکا دیے ہیں انہوں نے۔ سعید رضی اللہ عنہ اتنا اور اتنے سخی لوگ، سخاوت کے کیا کہنے، کوئی غریب آدمی جو ان کے در سے کھائے بغیر چلا جائے، کوئی غریب آدمی جس کی وہ مدد نہ کرے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتنے عزیز تھے، اتنے اچھے لگتے تھے۔ فرمایا سعید قرآن لکھواؤ، اور سعید رضی اللہ عنہ نے قرآن کو پڑھا اور لکھوانا شروع کیا، اور قرأتوں میں انتخاب کر کے اس قرأت کو لکھوایا جس پہ ساری امت جمع ہو گئی۔ اور جس جگہ پہ اختلاف ہوا کہتے تھے زید چھوڑ دو، امیر المومنین سے پوچھیں گے عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ چنانچہ لفظ تابوت کے لکھنے پہ اختلاف ہوا کہ تابوت کا لفظ دوسرے بارے میں آتا ہے، تابوت فی سکینت من ربکم، اس میں سکون ہے، تو تابوت کی تے جو تھی یہ تے کیسے لکھنی ہے؟ ایک گول کا عربی میں لکھتے ہیں نا، اور ایک تے جیسے بے پے تے ہم لوگ لکھتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور سعید نے کہا میں نے تابوت سے لکھوایا ہے، اور حضرت تا پہ اختلاف ہے کیسے لکھیں، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گول تا لکھو۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ گول تا لکھوائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے یہ سعید بن العاص، اور اتنے بڑے آدمی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا۔ امیر المومنین نگاہوں کا تارا سمجھتے تھے، قرآن پورا ہوا بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور سعید بن العاص نے سب چھوڑ چھاڑ کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا گھر جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی بس وہاں رہ گئے۔ لوگ جانتے تھے کہ امیر المومنین کو ان سے کتنا تعلق تھا، کوئی نکال تھوڑا ہی سکتا تھا۔ انہوں نے کہا چھوڑو میرا گھر، اب بس عثمان جہاں شہید ہوئے ہیں بس میرا جنازہ بھی یہیں سے نکل جائے، کہیں مجھے حضرت کے بعد کہیں رہنا ہی نہیں، بس وہیں رہتے رہے، ساری زندگی گزاری۔ اور حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف، خلافت، پھر گئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور کہا میں امیر المومنین عثمان کے خون کا مطالبہ لے کے اٹھا تھا، اور سعید تمہیں پتا تھا اور تم میری نصرت کو نہیں آئے، ہمارے ساتھ آ کے نہیں لڑے۔ یہ ہے تواضع اور عاجزی۔ انہوں نے کہا میں علی کے ساتھ بھی نہیں گیا، حضرت نے کسی کے ساتھ نہیں گیا رضی اللہ عنہ، بس امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال کیا ہوا، کمر ٹوٹ گئی، بس اب زندگی کیا گزارنی تھی۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر انہیں مدینہ منورہ کا گورنر بنا دیا، پھر مروان گورنر بنا، پھر سعید گورنر بنے، یہ بنتے رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کا گورنر بننا بہت بڑی چیز تھی۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کوئی بھی قوم فخر کے طور پہ کسی آدمی کو پیش کر سکتی ہے، اگر مقابلہ ہو جائے تو مجھے پوری اپنی اس عرب قوم میں سعید بن عاص نظر آتے ہیں، اس جیسا آدمی دوسرا نہیں نظر آتا۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے ذہین، سب کچھ ہونے کے باوجود عاجزی ایسی کہ تا لکھنی ہے تو کامل المومنین سے فیصلہ کراؤ، حضرت سے فیصلہ کراؤ کہ حضرت کیا فرماتے ہیں، تا کیسے لکھنی ہے۔ یہ جو ایک ایک حرف ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کی کمیٹی بنا دی تھی، ان کے سربراہ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ۔ یہ سب ذہین لوگ، کیا تھا بات یہ تھی کہ ہمیں سیکھنا ہے، مزید سیکھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ شاید پہلے بھی سنایا ہو لیکن ممکن ہے کہ سیدھے نہ سناؤ۔ ڈاکٹر اقبال کے استاد تھے آرنلڈ، اور آرنلڈ کمال کا آدمی تھا، ڈاکٹر آرنلڈ، اور بڑا بڑا پڑھا لکھا۔ شبلی جب پہنچے ہیں علی گڑھ میں تو سر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے ڈاکٹر آرنلڈ کو رکھا ہوا تھا، اور فلسفہ پڑھاتے تھے لاہور MAO کالج میں اور پھر وہاں بھی۔ علامہ اقبال نے فلسفہ انہی سے پڑھا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے شبلی سے کہا کہ مجھے عربی پڑھا دو، انہوں نے کہا سر آپ مجھے فرانسیسی پڑھا دے، تو دونوں ایک دوسرے کے استاد بھی اور شاگرد۔ اور آرنلڈ جب جانے لگے انڈیا چھوڑ کے، علامہ اقبال نے پوری ایک نظم لکھی ہے بانگ درا میں ڈاکٹر آرنلڈ کی یاد میں، اور ڈاکٹر آرنلڈ نے بڑی بڑی اچھی چیزیں لکھی۔ پریچنگ آف اسلام پڑھنے کے قابل ہے کہ اسلام دنیا میں پھیلا کیسے اور تبلیغ کیسے ہوئی۔ اب تو اردو ترجمہ بھی اس کتاب کا ہوگی۔ شبلی کہتے ہیں ہم نے طے کیا کہ ڈاکٹر آرنلڈ کو ایشیا کے آخری دروازے تک پہنچانے جائیں گے۔ مہمان کو دروازے تک رخصت کرتے ہیں نا، تو یہ بڑا آدمی ہے، ایشیا میں آیا ہے، ہم اسے ایشیا کا آخری دروازہ ترکی میں جہاں سے یورپ کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں تک جائیں۔ شبلی کہتے ہیں میرا انتخاب ہوا، اور میں ڈاکٹر آرنلڈ کو چھوڑنے کے لیے جب گیا تو ایک دن صبح کے وقت سمندر کا جہاز اور ہچکولے لگنے لگے، سب مسافر اٹھ بیٹھے پریشانی کہ جہاز ڈوب رہا ہے، اور اعلان ہوا کہ انجن فیل ہو گیا ہے اور جہاز اب ڈوبا کہ تب ڈوبا۔ شبلی کہتے ہیں میں تو بہت شدید پریشان کہ اتنی بڑی ہستی بھی ڈوب جائے گی، یہ ہوگا۔ میں جو بھاگا اٹھ کے تو دیکھا ڈاکٹر آرنلڈ اپنے کیبن میں لائٹ چلا کر بڑے اطمینان سے لیٹے ہوئے، سینے پہ کتاب کھڑی کی ہوئی اور پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے گھبراہٹ میں کہا آرنلڈ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کیا ہو؟ تو کہا بالکل پتا ہے۔ میں نے کہا جہاز ڈوبنے، ان کا ہاں جہاز ڈوبنے والا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا ہوگا شبلی؟ مر جائیں گے نا، جہاز ڈوبنے والا ہے، بالکل سب پتا ہے، تم کیوں پریشان؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مر جائیں گے، جہاز ڈوب جائے گا اور آپ کو کتاب سے فرصت نہیں۔ تو ہنسے اور کہنے لگے کہ شبلی مرنا تو ہے ہی، تو پھر کیوں نہ کچھ پڑھ کے مرے؟ جاہل مرنے سے کیا فائدہ، کچھ سیکھ کے نہ مرے۔ شبلی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اس آدمی کو دیکھو کہ سیکھنے کی طرف، اس لیے یہ جتنا یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا آپ کو نظر آتا ہے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے موسم پہ قابو پایا، موسم پہ قابو پانے کے بعد جب زندگی استوار ہوئی تو انہوں نے علم کی بات کی اور علم کے ساتھ ساتھ ہنر کی بات کی۔ یہ جتنی یورپ کی تباہیاں، نشے اور یہ چیزیں، یہ جدید میڈیا کی پیداوار ہیں، یہ تو اب آئی ہیں، اس سے پہلے پچھلی صدی میں اقوام میں کہاں یہ چیزیں تھیں؟ اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب یہ ویسٹ پروڈکٹ سن کے آئے ہیں، جب ردی اور بیکار چیزیں یورپ اور امریکہ کے بدماشوں نے دینی شروع کی، ہماری قوم نے اس چیز کو اپنا لیا اور وہ علم و ہنر جو ان کا اصل میں تھا اور ہم سے لیا تھا، ہم اس سے ہٹ گئے۔ اس لیے ہمارے بچے میڈیا، ٹی وی، فلمیں اور یہ اور دجال سے پہلے اب تک دنیا میں
اتنی بڑی آزمائش کوئی نہیں آئی جتنی انٹرنیٹ بڑی آزمائش. اللہ ہی جانتا ہے کہ دجال اور انٹرنیٹ کے درمیان اب کون سی آزمائش اور آئے گی، مگر دجال سے پہلے دنیا میں اس انٹرنیٹ سے بڑی آزمائش اب تک نہیں آئی. یہ ساری چیزیں یہ بعد کی پیداواریں جن کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. اصل چیز علم و ہنر تھا. اس لیے اللہ کہتا ہے والذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے درجات، ان کے بڑے درجے ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جا رہے تھے. مسجد نبوی میں ہندوستان کا ایک آدمی عربی میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور مشرق کی خطابت کا اعتراف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من البیان لسحرن، بعض لوگ تو ایسے بات کرتے ہیں کہ جادو کر دیتے ہیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، جادو جیسے ہو جاتا ہے، لوگ گم سم حیران بیٹھے اس کی باتیں سن رہے تھے. یہ سب کمال ہے علم کا. اور اللہ کہتا ہے والذین اوتوا العلم، اور جنہیں ہم نے علم دیا درجات، ان کے تو مرتبے، کئی مرتبے. اس لیے ذہانت جن بچوں کو اللہ نے دی ہے نا، لکھ لو جا کر کہ ان کو تواضع سکھاؤ، عاجزی سکھاؤ، طالب علمانہ مزاج، سیکھنے کا مزاج. اتنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور ایک کسان نے بیل کو ڈنڈا مارا. تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو اس ایک بیل کو ڈنڈا مارا ہے، دوسرے کو نہیں مارا. ان کا حضرت پھر فرمایا اس سے بھی سیکھو. حضرت کیا سیکھے؟ انہوں نے کہا جو کام کرتا ہے نا اسے ڈنڈا نہیں پڑتا. یہ نہیں چل رہا تھا نا، ڈنڈا پڑا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرندہ جو ہوا میں اڑتا تھا نا، مجھ سے بھی سبق سیکھتے تھے. تو یہ جو طالب علمانہ مزاج ہے نا سیکھنے کا، یہ ہے جو اللہ کو قرب بھی دلاتا ہے اور ذہانت کا صحیح استعمال بھی. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے.